ساتھ امداد کرتے ہیں اور ہمارے گھر کا خرچہ چلتا ہے۔ تیر میں داؤد خان الیکٹریشین تھا، جلد اس کی شادی ہونے والی تھی۔ آج وہ 7 سال کی سزا کاٹ رہا ہے۔ اس کے والد اس نہ ہونے والی شادی کا غم آج بھی آنکھوں میں لیے بیٹھے ہیں۔ ہم لوگ تو گاؤں ادم دیری ہے اور بیٹے کا نام داؤد خان، داؤد میرا نام امیر زیب ہے اور داؤد خان میرا بیٹا ہے۔ وہ ابھی ہم گل آباد میں رہتے بائی پاس پہ، گھر بنایا 2 کمرے۔ جب داؤد دکان سے اٹھایا 21 مئی کو دکان سے اٹھایا، پھر یہاں تانے میں تھا، کسٹڈی میں تھا، تانے سے جیل شپ ہوا۔ جب جیل شپ ہوا، جب ہم نے ایک دفعہ ملاقات کیا جیل میں، ملاقات ہو گیا۔ جب دوسرا دفعہ گیا جیل میں، ایک پولیس والا نے کہہ رہا تھا بھائی وہ تو لے کے گیا۔ میں نے بولا کسی نے لے کے گیا؟ انہوں نے بولا منیٹری کورٹ کو حوالہ ہو گیا، منیٹری کورٹ۔ میں نے بولا اللہ خیر کرے، کہاں گیا؟ جب داؤد کا 25-30 دن پتہ نہیں چل رہا تھا بھائی داؤد کہاں ہے نہیں ہے۔ ہر جگہ پہ فون کر رہا تھا، ہر جگہ پہ کال کر رہا تھا بھائی داؤد کہاں ہے۔ کسی نے بولا بھائی داؤد کا کوئی پتہ نہیں چل رہا۔ ایک رات 12 بجے داؤد نے کال کروایا اور ہم نے فون اٹھایا۔ جب فون اٹھایا تو ہم نے بولا، بیٹے نے بات کیے۔ میں نے بولا بیٹا کہاں ہے؟ بول رہا تھا ہم ادھر یہ ملٹری کا پاس ہے، آرمی کا پاس۔ جب آرمی کا پاس تھا تو ہمارا تھوڑا تسلی ہو گیا، ماں کا بھی ہو گیا، چلو بات تو ہو گیا۔ پھر 30-35 دن پتہ نہیں چل رہا تھا۔ جب پتہ چل رہا تھا، ایک کہہ رہا تھا بھائی تیمرگڑھ میں لایا شن کوٹ میں، ادھر ملاقات ہو گیا۔ ادھر جب ملاقات ہو گیا تو ان کو ٹوپی پہن رہا تھا۔ ہم لوگ تھوڑا پریشان ہو گئے، بھائی یہ کیا ہے؟ یہ تو ہمارا ملک نہیں، یہ کیا ہے؟ ایسا سلوک کر رہے ہیں ان لوگ کے ساتھ۔ اور نہ وہ لوگ دہشت گرد تھا۔ جب وہ لوگ گیا تو ملاکنڈ شپ ہوا، ملاکنڈ میں تو ادھر ملاقات کے لیے جا رہا تھا، ملاقات ہو رہا تھا، پھر بس آ رہا تھا۔ جب داؤد ایمان سے ہمارا گھر کا سارا بوجھ وہ اٹھا رہا تھا، سارا گھر کی بوجھ، خرچہ، سب کچھ۔ ابھی ہم کیا کر لے رہے؟ ہم تو غریب بندے جی، کہاں جائے؟ اوپر سے چھت پر، سر پر آسمان گرا اس رات پر۔ 15 دن بعد شادی تھا، ویئرنگ کا کام کر رہا تھا، الیکٹریشن کا۔ ابھی وہ دکان ختم ہے جی، کرایہ ہم گھر سے بند ہے، دکان بند ہے جی۔ بس ابھی ہم کیا کر لیں، ہم غریب بندے جی۔ اس پر تو بہت ابھی بھی بیمار ہے جی، وہ بیمار ہے، دماغوں کو ان کو ٹینشن ہو گئی جی، اس وجہ سے 7 سال سزا ہو گئی۔ ٹی وی کو لگا رہا تھا، وہ دیکھ رہا تھا بھائی یہ کیا۔ جب ہم آیا میں نے بولا بس کوئی پرواہ نہیں کرو، اللہ خیر کرے، اللہ تو ہے نا۔ جب انسان کا کچھ نہیں ہے تو اللہ تو ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، نو اللہ تو ہے نا۔ کون اٹھائے گا آواز ہمارا؟ تکلیف تو ہمارا اوپر ہے نا۔ وہ لوگ آزاد گھوم رہے۔ مالاکنڈ ڈویژن میں گوہر خان فروٹ کا ٹھیلا لگاتا تھا، 4 چھوٹے بچوں کا باپ۔ اس صدمے نے اس کے والد کو دل کا مریض بنا دیا ہے۔ حاجی میں علیان ہوں اور گوہر خان میرا باپ ہے اور ہم ملاکنڈ سے ہیں۔ ان کو پولیس چوکی میں گرفتار کیا گیا اور ہم کو 2 دن بعد پتہ چلا کہ وہ گرفتار ہو چکا ہے۔ ہم کیا کرتے، بس اسکریم تھی اور رونا تھا۔ یار جب یہاں جو لوگ نکلتے تھے جو پولیس چوکی میں نا، تو میرا بھائی ادھر گیا تھا تو لوگوں نے کہا کہ فائرنگ ہوئی اور حالات بہت خراب ہے، رات کو نہیں آیا تھا۔ ہم جب بابی کو دروازہ کھٹکھٹاتے تھے تو ہم نے بولا اس کو کہ بھائی جان آیا ہے کہ نہیں آیا۔ اس نے بولا کہ بھائی جان نہیں آیا۔ پھر ہم 2 بھائی تھے، ہم صبح اٹھ کر
جو پلچا کا نہیں جہاں جو احتجاج تھا ادھر گئے تو بھائی نہیں تھا، اسپتالوں میں گئے بھائی نہیں تھا، جیلوں میں گئی بھائی نہیں تھا. لوگوں نے کہا کہ بہت گولیاں چلی گئی ہے، لوگ مر بھی رہے ہیں، لوگ جس کا پاؤں زخمی ہے، جس کا ہاتھ زخمی ہے. ہم کو بڑا فکر تھا. ہمارے بابا گھر میں ہم آئے پھر بھی پتہ نہیں چلا کہ بھائی کدھر ہے. پھر اسپتال گئے، ادھر اسپتال گئے، ادھر اسپتال گئے، اسپتالوں میں نہیں تھا بھائی. پھر پتہ چلا کہ ہم اسپتال سے آ رہے تھے، پھر پتہ چلا ادھر جو مندر میں چوکی تھا، لوگوں نے کہا کہ تمہارا بھائی اس چوکی میں تھا. تو چوکی میں تھا تو ہم آئے چوکی میں، تو چوکی والے نے کہا کہ ہم نے تمہارے بھائی کو چھوڑ دیا. ہمارے بھائی کو چھوڑ دیا، بھائی گھر نہیں آیا. پھر ہم نے کال کیا تو اس کا پتہ چلا گھر آیا تو پھر لوگ آئے، اس کو اٹھا کر پھر لے گئے. پھر رات کو مجھے کال کیا، کہا چلو اپنا بھائی کو لے جاؤ. میرے بھائی کو کہا کہ تم نے کچھ نہیں کہا، تم جاؤ ریلیکس کام کرو. پھر ریڑھی سے ادھر توتکان چوک میں ریڑھی لگاتا تھا، تو ریڑھی میں کیا ہوا تھا، تربوز لگائے تھے، ادھر سے اس کو اٹھا لیا تھا. پھر ادھر سے جب اٹھایا لیا تو پھر گھر واپس نہیں آیا، جیل چلا گیا. بن گیا یہ. اب جب مسجد جاتا ہے تو لوگوں کو بولتا ہے کہ یار میرے بیٹے کے لیے دعا کرو کہ میرا بیٹا کب آئے گا. بابا بہت پریشان ہے، یہ بچے بھی سارے رو رہے ہیں. جب بار بار جاتے ہیں ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو اس کی چھوٹی بچی ہے، 2 سال کی بچی ہے. بابا وہ بولتا ہے بابا کا کلر راجی، بابا کب آؤ گی. گھر کے مسائل پارٹی والے بھی اللہ اس کو جزائے خیر دے، وہ بھی ہیلپ کرتے ہیں. لیکن آج کل بہت مہنگائی ہے تو حالات ہوتے لیکن مشکل سے گزارا ہوتا ہے. لوور دیر میں اکرام اللہ کی فریج مرمت کی دکان تھی. شادی شدہ 2 بچوں کا باپ 4 سال کی سزا کاٹ رہا ہے. میرا نام شاہ زمین ہے اور میں ادھر چکدرہ کا رہنے والا ہوں، گاؤں دم ڈیرے میں. چکدرہ سے تھوڑے فاصلے پر آگے. اور اکرام اللہ میرا بیٹا ہے. 9 مئی کے واقعے میں گرفتار ہو گیا تھا، 22 مئی کو گرفتار ہوا تھا. اور ادھر دکان میں آتا تھا، دکان میں کام کرتا تھا، اور دکان سے گرفتار ہوا. اور پھر تقریباً ادھر نزدیک تانے میں لے گیا تھا، وہاں پر 2-3 دن تھے. پھر اس کو تیمرگڑھ جیل میں شفٹ کیا گیا. جب میں وہاں ان ملاقات کے لیے گیا تو اس دن سرکاری وکیل نہیں آیا تھا، اس لیے وکیل نے ہمیں کہا کہ یہ ضمانت جو ہے وہ 30 تاریخ کو 7 تاریخ کو ہو جائے گا. تو ہم نے کہا کہ چلو 7 تاریخ کو یا 30 تاریخ کو اس میں فرق نہیں ہے، 1 ہفتہ ہے، چلو 1 ہفتہ اور بھی ٹھہر جائے. جب میں ادھر سے آ گیا اس دکان پہ، یہ اکرام اللہ کا دکان ہے، تو مجھے پیچھے سے ایک میرا بانجا تھا، وہ بھی جیل میں تھا. اس نے مجھے ٹیلی فون کیا، کال کیا کہ مامو جان وہ اکرام اللہ جو ہے وہ فوجی نے اٹھایا ہے، مگر پتہ نہیں کہ کدھر لے گیا ہے، وہ کب آئے گا، وہ کدھر لے گیا. تو جب میں نے ادھر ہمارے ساتھی تھے تو میں نے ان سے مشورہ کیا، تو اس نے بولا کہ یہ پوچھ تاچھ کے لیے 1 دن 2 دن کے لیے لے جاتے، پھر بعد میں آ جاتے. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے. تقریباً 2 دن ہم نے انتظار کیا، لیکن اکرام اللہ کا کچھ پتہ نہیں چل سکا. ایسا سلسلہ چلتا رہا. تقریباً 25 دن اکرام اللہ ہم سے غائب تھا، نہ جیل میں تھا، نہ ہمیں پتہ تھا کہ کدھر ہے. اگر ہم ادھر کسی سے پوچھتے تو کوئی کہتا تھا کہ پشاور میں ہوگا، سوات میں ہوگا، در میں ہوگا، تیمرگڑھ میں ہوگا. ہم نے ہر جگہ ڈھونڈ لیا، جس نے جو جہاں بتایا ہم وہاں گئے، لیکن ہمیں کوئی دادرسی نہیں ہوئی. تقریباً 25 دن بعد مجھے کال آ گیا، تو مجھے بتایا گیا کہ اکرام اللہ کا کیا ہے. تو میں نے بتایا کہ وہ میرا بیٹا ہے. تو اس نے بولا کہ اکرام اللہ ٹھیک ٹھاک ہے، وہ صحیح سلامت ہے، ہمارے ساتھ ہے. تو میں نے ان سے بولا کہ بھائی ہمارا رابطہ کرو اس کے ساتھ، میرا بات کرو اس کے ساتھ.
تو اس نے بولا بھائی بات تو نہیں کر سکتا. تو پھر ہم نے بولا کہ بھائی اگر بات نہیں کر سکتے تو ایسا کرو کہ بتاؤ کدھر ہے. تو اس نے بولا کہ بھائی یہ بھی نہیں بتا سکتا لیکن دور ہے. پھر وہ موبائل کٹ ہو گیا, نمبر کٹ ہو گیا. پھر دوسرے دن کال آئی تقریباً 11 بجے. تو پھر اس نے بولا کہ بھائی آپ تھوڑا ہولڈ کرے, میں ان کے ساتھ آپ کے بیٹے کے ساتھ بات کروا دیتا ہوں. جب اس نے موبائل دیا میرے بیٹے کو تو اس نے بولا کہ بھائی ہم ٹک ٹاک ہے, برابر ہے, اور ہم پشاور میں ہیں. تو پھر ہمیں تھوڑا تسلی ہو گیا کہ چلو بات تو ہوگی, تسلی تھوڑا ہو گیا. ماں سے بولا, بیوی سے بولا کہ بھائی اللہ نے خیر کیا اور ہمارا بیٹا خیریت سے ہے. تو پھر وہ بہت لمبا عرصہ گزر گیا. پھر ادھر سیشن میں کے لیے لایا گیا تیمرگرہ میں. ہم کسی نے بتایا کہ بھائی اکرام اللہ تیمرگرہ عدالت میں آ گیا ہے, اگر آپ ملاقات کر سکتے ہیں تو آ جاؤ. جب ہم ادھر گئے تو جو منظر ہم نے دیکھا وہ بالکل مختلف تھا. ہمارے بچوں کے اوپر وہ پردہ ڈالا ہوا تھا, ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھی, اور وہ کمرے میں تقریباً 10-15 آدمی تھے تقریباً, وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو کسی نے مجھے بتایا کہ ادھر آپ کا بیٹا ہوا ہے. تو میں آگے بڑھا, اس کے ساتھ ہاتھ ملایا اور خیریت دریافت کی. بس خیریت دریافت کی, تقریباً 1 منٹ بھی ان سے نہیں ملوایا. 1 منٹ ہم نے بس خیریت دریافت کی اور فوجیوں نے بولا کہ بس ہو گیا بس. پھر ہم ادھر بیٹھے رہے. وہ سیشن کے عدالت میں گیا, پھر واپس آ گیا. تقریباً عصر تک ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ہم دور سے بس دیکھتے رہے, نزدیک نہیں وہ بٹھاتے. بس جب اثر ہو گیا تو اکرام اللہ میرے بیٹے نے اشارہ کیا کہ آپ جاؤ, ہمارا پتہ نہیں لیتے کہ اب ہم کدھر لے جاتے ہیں. میں واپس گھر پر آ گیا. تقریباً رات کو اس نے ٹیلی فون کیا کہ ہمیں ملاکنڈ چونی میں لایا گیا ہے. جب میرا بیٹا گرفتار ہو گیا تو اس وقت تو ہمیں اتنا تکلیف نہیں تھا. ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے, ہفتہ 2 ہفتے بعد آ جائے گا. تھانے میں گیا, ملاکنڈ میں گیا, لیکن جب فوجیوں نے اٹھایا, خدا کی قسم اسی وقت میں نے رویا تھا. میں نے تقریباً یہ واقعہ جب فوجیوں نے اٹھایا تو میں نے گھر پر اس کی ماں سے, اس کی بیوی سے یہ بات چھپائی تھی کہ اکرام اللہ نے فوجیوں کو لے گیا ہے. تقریباً ہفتہ بعد گھر والوں کو بھی پتہ لگ گیا. جب گھر والوں کو پتہ لگ گیا تو وہ دن ایسا دن تھا جب گھر میں کوئی پودکی ہو گئی ہے. نہ ماں کے ہوش تھے, نہ اس کی بیوی کے ہوش تھے. وہ بچے تھے اس وقت, اس کے چھوٹے تھے بچیاں, 2 بیٹیاں ہیں اس کی, اسی وقت چھوٹے تھے. وہ بے خبر تھے کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں. لیکن اب وہ جب بڑے ہوتے, جوان ہوتے, تو ان کو پتہ ہوتا ہے. اکثر میں وہ ملاقات کے لیے جب جاتا ہوں تو ان کی بیٹیاں لے جاتا ہوں ساتھ, لیکن پھر وہ نہیں جاتے. دوسری دفعہ وہ نہیں جاتے. میں پوچھتا ہوں کیوں بچوں, تو بڑی جو ہے وہ بولتے کہ داجی میں نہیں جاتا, ادھر پولیس ہے. وہ ڈرتے ہیں اور ہر روز اسے یاد کرتے ہیں. ٹیلی فون پہ وہ جو اگر ملتے ملاقات کے لیے تبھی وہ ان کے ذہن میں آتے کہ یہ میرے والد صاحب ہے. پہلی دفعہ جب وہ پشاور سے ادھر آئے تیمرگرہ پر سیشن عدالت میں, اسی وقت ہمارا ملاقات ہو گیا. تو جب وہ سیشن سے واپس آ رہے تھے تو اس نے بولا کہ داجی آپ ڈرو مت, ہم ایک تحریک کے ایک راہ پر چلتے, ہم کوئی چوری وغیرہ نہیں کرتے, ہم اپنے ملک کے لیے لڑتے ہیں اور اب اپنے ملک کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں. بس یہی بات کی اس نے کہ میرا بیٹا دہشت گرد ہو سکتا ہے. کیا یہ سب دہشت گرد ہے؟ اپنے حق کے لیے اگر کوئی نکل سکتا ہے, اپنے حق مانگتا ہے تو وہ دہشت گرد ہوتا ہے. ابھی وہ پرسوں فیس بک پہ میں دیکھ رہا تھا, مارنگ بلوچستان کی, وہ اپنے بندوں کے لیے نکلی, اپنے حق کے لیے نکلی, لیکن عدالت نے انہیں عمر قید کی سزا سنائی. کیا وہ دہشت گرد تھی؟ کہ اس نے کوئی جرم کیا تھا؟
ہمارے بچے تو جب چھوٹے تھے تو ہمیں یہ فریج ریپیئرنگ کے کام کے لیے ادھر بٹھائے تھے کسی کے ساتھ، 4-5 سال اس کے ساتھ شاگردی کیا. پھر اس 2016-17 میں اپنے لیے دکان بنوایا. جی، جب ہم ملٹری ٹرائل آف سویلینز کی بات کرتے ہیں تو ایک طرف تو بنیادی حقوق کی بات ہوتی ہے، بے شک وہ سب سے لازمی ایک سب سے کرٹیکل جو وائلیشن ہے وہ بنیادی حقوق کے حوالے سے، یہ انسانی بنیادی حقوق کے حوالے سے، عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے. لیکن میں ایک اور اینگل سے اس کو دیکھتا ہوں کہ جو ملٹری ٹرائل سویلینز جن کا ہوا ہے اور خاص طور پہ 9 مئی کے بعد ہوا ہے، ان کے ساتھ جو سب سے بڑی زیادتی ہے کہ ان کے پاس داد رسی کا کوئی فورم ہی نہیں ہے. اس ملک میں جتنا بھی بڑا جرم ہو، کوئی بھی مجرم ہو، کوئی بھی ملزم ہو، اس کے پاس مختلف ذرائع ہیں، مختلف فورمز ہیں، مختلف عدالتی فورمز ہیں، اپیلز ہیں جس پہ وہ داد رسی کر سکتا ہے. یہاں دیکھیں کہ ایک طرف تو نہ آپ کے پاس بیل کا اختیار ہے، بیل کا اپلائی کرنے کا اختیار نہیں ہے، کوئی کورٹ نہیں ہے جدھر آپ جا کے بیل کر سکیں، آپ اپلائی کر سکیں، نہ ہی سسپینشن آف سینٹنس ہے. جو تمام باقی قیدی جتنی بھی کسی بھی سنگین ترین جرم میں بھی ملوث پائے گئے جو قیدی ہیں، ان کے لیے بھی جو فورمز اویلیبل ہیں وہ ان کو نہیں اویلیبل. اور ساتھ ساتھ یہ کیسی سزا ہے جس میں ججمنٹ اویلیبل نہیں ہوتی. آپ نے اپیل اگر بنانی ہے تو آپ نے ان ریزنز کو چیلنج کرنا ہوتا ہے، وہ ریزنز چیلنج کرنے کے لیے نہیں ہے آپ کے پاس. تو یہ تو میں کہتا ہوں بار بار کہ ایک طرف تو وائلیشن آف فنڈامنٹل رائٹس کی بات ہے، سیپریشن آف پاورز کی بات ہے، لیکن یہاں جو سب سے بڑی ٹریوسٹی ہے کہ ان کے پاس کوئی ریمیڈی نہیں ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے اکتوبر 2023 میں ملٹری کورٹ آف سویلینز کو غیر آئینی ڈکلیئر کیا گیا. اس کا نتیجہ یہ آیا کہ سپریم کورٹ کے اندر ایک انٹرنل اپیلیٹ فورم بن جاتا ہے اور ایک خاص کانسٹیٹیوشنل بینچ، آئینی بینچ بنتا ہے جو حکومتی ہینڈ پک بینچ ہے. وہ اس فیصلے کو کالعدم قرار دیتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ بھی حکومتی بینچ بھی، آئینی بینچ بھی مئی 2025 میں ڈائریکٹ کرتی ہے کہ ایک انڈیویجول سیپریٹ اپیلیٹ، آزادانہ اپیلیٹ فورم ہائی کورٹ میں دیا جائے ان لوگوں کو. وہ مئی 2025 کی بات ہے، سال سے زیادہ ہو گیا ہے. نہ اس بل پہ کوئی ڈسکشن ہوئی، نہ وہ کوئی بل پیش ہوا، نہ کوئی کمیٹی میں ڈسکشن ہوئی، اور سپریم کورٹ کی ڈائریکشن کو بھی ہوا میں اڑا دیا گیا. اور میں اس پہ 2 مثالیں دوں گا جس سے آئی تھنک معاملہ کافی کلیئر ہوگا کہ ایک طرف تو نہ بیل کی اجازت ہے، نہ بیل اپلائی کرنے کی اجازت ہے. دوسری طرف کسی نے، ایک قیدی ہیں میرے، میں 9 کے ہی نام نہیں لوں گا میں، انہوں نے اپلائی کیا سپریم کورٹ میں، انہوں نے ہائی کورٹ میں اپلائی کیا، سزا کو چیلنج کیا. اور جب سزا کو چیلنج کیا تو آفس نے آبجیکشن کر دیا کہ آپ سزا کو چیلنج نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے پاس فیصلہ ہی نہیں ہے. اور ہائی کورٹ نے، معزز ہائی کورٹ نے اس آبجیکشن کو اپہولڈ کیا. یعنی ایک طرف تو سزا دے کے ججمنٹ نہیں دی جاتی اور پھر اس سزا کو چیلنج کرنے کے لیے وہ فیصلہ نہیں دیا جاتا. یہ کہانی کسی ایک جماعت کی نہیں، یہ ہر اس شہری کی کہانی ہے جو یہ جاننا چاہتا ہے کہ اگر اس کے گھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو کیا اسے انصاف ملے گا. ایک بیرسٹر، ایک لیکچرار، ایک بڑھائی، ایک درزی، ایک الیکٹریشین، ایک فروٹ فروش، ایک فریج میکینک، یہ دشمن نہیں تھے، یہ ہم میں سے تھے. حمزہ ابھی بھی محنت مزدوری کرتا ہے. ذاکر حسین کے بچے ابھی بھی اسی ایک کمرے میں ہیں اور وہ دروازے ابھی بھی بند ہیں.